اتوار کی شب اپنے ملک پاکستان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں جو دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آخر یہ ہونا ہی تھا۔ لیکن آج ہم دنیا میں کس طور سے جانے جاتے ہیں، آئیں آپ نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے کلیسیا اٹھ کھڑے ہوں، بیدار ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو مخالف ہیں وہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو بڑا اپنے نام سے کی آزادی لے کر آیا، اس کی آزادی سے لے لی جائے، لیکن ہم پاکستانی جو آج تقسیم ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے درمیان استحکام پاکستان کے لیے یکجہتی لائیں اور ہر اس مخالف کو یہ جواب دیں یہ میرا ملک ہے اور اس کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ آمین۔ یہ باتیں، یہ واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، یہ کوئی انہونی اس لیے نہیں ہے کہ گزشتہ سال آپ سے روح کے وسیلے کلام کیا گیا کہ 2011 کے شروع سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے، اور 2011، 12، 13 اور 14 تک دنیا اپنے انجام کی طرف جائے گی، اور آگے ہر بات ایک عجیب و غریب کہانی کے ساتھ آ رہی ہے۔ لیکن آج میں کچھ ایک بات سکھانا چاہتا ہوں جس کا تعلق میری پرسنل لائف سے ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں نے چاہا کہ وہ میری مانت بن جائے اور کچھ کر کے دکھائیں خدا کے لیے خدمت میں۔ اس میں سب سے پہلے شاگردیت ہے، شاگردوں میں تلاش کیا، نہ پایا اپنے جیسا۔ کلیسیا میں بڑے کلام اس طور سے سنائے جن سے زندگیاں، حالات، سوچ، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہونے چاہیے۔ اب کسی خادم کے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ وہ کسی کو انجیکٹ کرے اور اس کے بعد وہ شخص ایک تبدیل شدہ شخص باندھے اور نیا باندھے۔ لیکن 14 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، اور میں اپنے طلباء اور طلباء کو یہ ہمیشہ چیلنج دیتا رہتا ہوں، کوئی تو ہو جو میری مانت خدمت کے لیے تیار ہو، اور وہ کون سی چیز ہے جو ڈیفرنٹ ہے، کون سی چیز ہے جو الگ ہے۔ بہت سے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بشپ نعیم صاحب کی طرح اپنی زندگی میں ایمان لے آئیں، ہمارا ایمان ان کی طرح کو، لیکن نہیں ہو پاتا۔ وجہ سبب کیا ہے؟ آئیں آج سیکھیں، اور اگر آپ سیکھ جائیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان میری مانت ہو جائے گا۔ آپ پہاڑوں کو ہلا دینے والا ایمان رکھیں گے، نہ کہ کنکریوں کے ساتھ کھیلنے والا آپ کا ایمان ہوگا۔ تین ابھی تک آپ کنکریوں کے ساتھ کھیلتے۔ خدا نے میرے لیے کچھ عظیم، جلالی، زبردست اور شاندار چیزیں تیار کر رکھی تھی میری خدمت میں، میری زندگی میں۔ جب میں خدا میں آیا تو خدا نے میرے لیے بہت کچھ رکھا جن کا ذکر میں نے کیا ایک مرتبہ پھر سنیں۔ عظیم، جلالی، زبردست چیز۔ اب ان چیزوں کے حاصل میں رکاوٹ تھی۔ ان ساری چیزوں کے لیے جو میرے لیے خدا نے مقرر کی، ان کی رسائی تک میرے لیے کیا تھی؟ رکاوٹ۔ تو پاک روح نے مجھے ان عظیم چیزوں کی رویا دکھائی۔ ہولی اسپرٹ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اس نے مجھے دکھایا جو خدا میری زندگی میں کرنا چاہتا۔
کہ یہ میں تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں، تیرے وسیلے کرنا چاہتا ہوں، تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں. لیکن خدا کی ان برکات اور میرے درمیان کچھ پہاڑ تھے. کیا تھے؟ پہاڑ. خدا نے مجھے کہا اگر تو جانتا ہے کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف کیا ہے تو ان کو تو ہٹا دیتا. اگر تیرے نالج میں ہوتا، اگر تیرے علم میں ہوتا پہاڑ کی دوسری سمجھ کیا ہے تو تو ان پہاڑوں کو کیا کر دیتا؟ ہٹا دیتا. پہاڑوں کے سبب سے میری کیا رکھی تھی؟ برکات. somewhere sometime maybe now آج آپ سننے والوں کی زندگی میں آپ کی برکت کو کس نے روکا ہوا ہے؟ پہاڑ نے، پہاڑوں نے. اور وہ آپ کو آگے دیکھنے نہیں دیتے، آگے بڑھنے نہیں دیتے. اور جب یہ میں نے دیکھا کہ میری مجھے ایمان کو استعمال کرنے کی تحریک دینے کے لیے پاک روح بار بار ہی کہہ رہا تھا. آپ بغیر ایمان کے آپ پا نہیں سکتے کچھ بھی. سکھانا میں نے ایمان ہے، اپنا ایمان. میرا ایمان کیسے خدا کے ساتھ بڑھا، کیسے میں نے ایمان کو بڑھایا، اور کیسے میں نے اپنی چیزوں کو جو خدا نے میرے لیے مقرر کی حاصل کیا. تو میں نے پاک روح کے کہنے پر کس کو پریکٹس کیا؟ ایمان کو. بہت سے لوگ اپنے ایمان کو پریکٹس نہیں کرتے، اور کلام کہتا ہے ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں میں بلیور ہوں، میں ایماندار ہوں، میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن جو کلام کہتا ہے، جو خدا کہتا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. جب آپ کریں گے نہیں تو ہوگا کیسے؟ اب میں نے اس زندگی میں، اپنی زندگی میں اس بات کو بڑے دھیان سے سنا اور سمجھا اور کیا کیا، کیونکہ مجھ سے کہا گیا اگر تو جانتا کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف کیا ہے تو تو ان کو ضرور ہٹاتا. مجھے سکھایا گیا کہ اگر تو جانتا کہ پہاڑوں کی دوسری جانب تیرے لیے عظیم، جلالی، زبردست اور شاندار چیزیں تو تو ضرور اٹھاتا. جیسے اب ایک میں حوالہ دینے لگوں، میں بار بار مرکز باپ اس کی 23 آیت پر غور کرتا ہے اپنا، جو یسوع نے اس آیت میں کہا مجھے واضح طور سے اس کی سمجھ آنا شروع ہوئی. خدا نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا. آج کا مضمون، کلام کا مضمون جو کوئی، نوٹ کرنا، نجات کے لیے بھی یہی لفظ اہم ہے. اگر آپ جو کوئی کو سمجھیں تو آپ کو نجات مل سکتی ہے، کیونکہ لکھا گیا ہے کلام مقدس میں، یوحنا کی انجیل میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ جو کوئی ہے یہ فرد واحد کو کہا گیا. ایک شخص اگر ایمان لاتا ہے کہتا ہے خدا میرے لیے آیا، میری خاطر مصلوب ہوا، میرے لیے مصلوب ہوا، میرے لیے مرا، میرے لیے جھوٹا، میرے یسوع ہے، تو وہ یسوع کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس پر ایمان لا کے کیا پاتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. آج یہ جو ورڈز آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہاں بھی لفظ جو کو استعمال ہوا. ایک شخص جب وہ خود سے آرڈر نہ کرے، ایک شخص خود سے نہ کہے، اس کا پہاڑ کبھی اس کی زندگی سے ختم نہیں ہوگا. ہر شخص کو خدا نے اختیار دیا ہے، نوٹ کر، ہر بشر کو
اختیار دیا ہے، اپنی زندگی کے پہاڑ کو خود ہٹا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں ہٹتے؟ ایک اور حوالہ کے ساتھ نوٹ کر لیں، لوکا 6 باب اس کی 17 آیت میں خدا نے کیا کہا؟ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس دودھ کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں ڈالا تو تمہاری مانتا۔ خدا نے پہلے ورس میں کون سی چیز سکھائی؟ پہاڑ، اونچے بڑے بڑے پہاڑ، چھوٹے سے لے کے بڑے پہاڑ۔ لیکن دوسری ورس میں خدا یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں اگر درخت ہو اس کو بھی اگر آپ حکم دیں تو وہ بھی کہاں جا لگے گا؟ سمندر میں۔ اس حوالہ میں دودھ کے درخت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی مشکل اور رکاوٹ کی شناخت کر لی۔ جب میں نے ان حوالہ جات پہ غور کیا تو میں نے حقیقت میں کس چیز کو شناخت کیا، کس چیز کو پہچانا؟ اپنی مشکل کو، اپنی رکاوٹ کی۔ ان ورس سے خدا نے مجھ پہ یاد کیا کہ پہاڑ اور درخت جو روٹ پکڑے ہوئے اور پہاڑ جو بلند ہے، یہ ان برکات کو جو تیرے لیے مقرر کی گئی ہیں تجھے پانے سے کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں۔ اور میں نے ان کی شناخت کی، میں نے انہیں پہچانا، اور جب میں یہ جان گیا کہ وہ مشکلات مجھے کیا کر رہی ہیں؟ تانگ کر رہی ہیں، تو میری زندگی میں کیا آنا شروع ہوئی؟ اکتاہٹ۔ میں ان مشکلات کو برداشت نہیں کر رہا تھا، اور بہت سے لوگ میری گواہی سے واقف ہیں کہ جب میں یوحنا آباد میں آیا تو کوئی شان و شوکت کے ساتھ نہیں آیا۔ اکثر میں نے بتایا ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ایک جوڑا ویسے لے کر آیا ساتھ، کیونکہ میں یوحنا آباد میں قیام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو جسٹ اپنے عزیزوں کو ملنے آیا۔ لیکن حکم الہی یہ تھا کہ اب واپسی کے دروازے تیرے لیے کیا ہیں؟ بند۔ اور خدا کی آواز کو سننا بھی بڑا اہم ہے۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا، جو سنتا ہے وہ برکت پاتا ہے، وہی ایکٹ کرتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جب مشکلات دیکھی، میرے اندر کیا پیدا ہوئی؟ اکتاہٹ۔ میں ان مشکلات میں اکتاہٹ محسوس کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اپنی مشکلات میں اس قدر میں شک میں مبتلا ہو گیا اور اپنی ان مصیبتوں سے اکتا جاتا اور پھر ارادہ کرتا اور سوچتا کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیسے میں یہ حاصل کروں گا جو خدا مجھے کہہ رہا ہے میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، میں نے تیرے لیے رکھا ہے، میں تجھے دوں گا، مجھ سے تو پائے گا۔ میری زندگی میں تبدیلی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، یعنی جب تک میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتا تھا اس وقت تک یہ بلیسنگ، یہ برکات مجھے ہرگز نہ ملتی، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع یہاں درخت کے مثال اس لیے دیتا ہے کیونکہ درخت اکھاڑنے کے لیے جب کہتا ہے تو درخت کے اکھاڑنے کے لیے ہمیں کس چیز سے نپٹنا پڑتا ہے؟ جڑوں سے۔ درخت کو اکھاڑنے کے لیے سب سے بڑی جو مشکل ہوتی ہے وہ جڑیں ہیں جن سے نپٹنا پڑتا ہے۔ اور میں اپنے ہم خدمت ساتھیوں کو ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں، جب اسی سال شروع میں ہم نے اپنے اس